الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو لقب دیا، واقعی وہ اسی کے شائع نشان تھے. جتنے نیکی کے حوصلے تھے، جذبات تھے اور کرنے کے مواقع تھے، ان میں سے ہر صحابی اور صحابیہ نے اس کو گوایا نہیں اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جب کبھی اعلاء کلمت اللہ کا موقع آیا ہو، دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال لٹانے کا وقت آیا ہو، آل اولاد اور اپنی خون کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آیا ہو، اور کسی صحابی نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا ہو، اس کی مثال نہیں مل سکتی. ان کی زندگی کا مقصد، ان کے جینے کا مقصد یہی تھا، اللہ کا دین سر بلند رہے، اور جتنی نیک نامیاں تھیں سب وہ اپنے حصے میں لے کر چلے گئے. کوئی مجاہد گھوڑ سوار سے مشہور ہو گیا، اور کوئی تلوار چلانے میں ماہر ہو کر چلا گیا، کوئی اپنے گھر بار کو اللہ کے راستے میں لٹانے میں مشہور ہو کر چلا گیا. دین کی سربلندی کے لیے اگر کسی کی ایک پائی لگ رہی ہے، اس موقع کو بھی انہوں نے نہیں گوایا. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے، اور نشانہ ان کا خطا نہیں ہوتا تھا، چوکتا نہیں تھا نشانہ. غزوہ احد کے موقع پر جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے زیارتیں کی، تو احد کے پہاڑ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جسے جبل الرمات کہتے ہیں، تیر اندازوں کا ٹیلہ. یہی وہ مقام ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو تیر چلانے کے اندر بڑی مہارت رکھا کرتے تھے اور نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، 50 آدمیوں کو آپ کے تابع کر کر فرمایا کہ اس پہاڑ پر تم کھڑے ہو جانا. بد مقابل خالد ابن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. وہاں سے رائٹ سائڈ کا جو کافروں کا لشکر تھا، جس کو اس زمانے کی جنگی زبان کے اندر میمنہ کہتے ہیں، یعنی رائٹ سائڈ فالو کرنے کے لیے، تحفظ کے لیے، وہاں 2 افراد ان کے جو لیڈر تھے خالد ابن ولید اور اکرمہ،
کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبر تھے، حکیم تھے، نبی تھے، رسول تھے. زندگی کے کسی شعبے میں ناکامی مومن کے حق میں نہیں ہے. مسلمان کہیں ناکام نہیں ہوتا. میدان جنگ میں ہو، میدان تجارت میں ہو، دشمنوں کے ساتھ مٹبھیڑ کا معاملہ ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ ہو، اولاد کے ساتھ معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع اور کامل انسان تھے. کاروبار کیا تو ایسے چمکایا، کاروبار کے وہ قوانین اور کاروبار کے وہ اصول اور کاروبار کے وہ پوائنٹس آپ نے قوم کو دیے. قیامت تک ان کے رہبری جو کرے گا اور ان سے جو رہبری حاصل کرے گا کبھی وہ ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی صبح میں خیر و برکت دی گئی ہے. اب اگر کوئی 11 بجے کاروبار شروع کرتا ہے، 12 بجے کاروبار شروع کرتا ہے، پیسہ ملے گا، روپیہ ملے گا، خیر و برکت اسے نہیں ملے گی. خیر و برکت کا کوٹا صبح میں اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا امت کے نیکوکاروں کے اندر. وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا کاروبار 12 بجے شروع ہوتا ہو اور اس کا کاروبار ایسا ہو جیسے ظہر کے بعد اسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہو، 9:30 بجے 10 بجے پڑتی ہو. آپ نے فرمایا برکتن اگر کوئی آدمی جائے آپ کے حکم کی تعمیل فرمائے، سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرے، پھر اپنا آ جائے، پھر دیکھے اللہ کیسے خیر و برکت نصیب فرماتے ہیں. ہماری سمجھ پر، ہماری عقل پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوکر بنا کر نہیں بھیجا. ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں. غلام کا کام امیر کی اطاعت کرنا، امیر کے امور کے اندر، احکامات کے اندر چونو چرا کرنا ایک اچھے غلام اور اچھے نوکر کی شان نہیں ہے. آپ نے جو فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، اور فرمایا کہ میری امت کی صبح کے اندر خیر و برکت کو دیا گیا ہے. پھر کاروباروں کے اندر آپ نے نشاندہی کی کہ ان کاروباروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر و برکت زیادہ مرحمت فرمائی ہے. جس میدان کے اندر آپ نے قدم رکھا اس کو چمکا دیا. آپ نے سفر کیا، مسافر کی کیا خصوصیات، مسافر کو کب نکلنا چاہیے، کس وقت نکلنا چاہیے، دشمن کے حملے کا خدشہ ہو، مسافر ڈائریکشن کیسا اپنائے. مسلمان کا مطلب تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز تک واجبات کو، فرائض کو، مفسدات نماز کو جان لینا نہیں. زندگی کے ہر مرحلے کے اندر میں داڑھی رکھوں تو کیسے داڑھی رکھوں، میری داڑھی دیکھ کر سنت کی خوشبو کیسے محسوس ہو، 1.5 سیر دھول داڑھی کے اندر اور بکرے کے بالوں کی طرح ادھر ادھر نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، اور چاند کے اندر ایک نظر آتا. آپ کی ذات گرامی کے اندر حسن کے جلوے پھوٹتے ہوئے دکھائی دیتے. بیویوں کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی. قیامت تک جتنے خامن آئیں گے اور اتنے خامن اپنی بیویوں سے جو نیک سلوک کریں گے، ان میں سب سے بہترین سلوک کرنے والا قابل میں ہوں. نانا بنے نواسوں کے لیے قیامت تک اس کی مثال نہیں. بیوی فاطمہ اور آپ کی بیٹیوں کے لیے باپ بنے، ایسے باپ کی مثال قیامت تک نہیں. ہر میدان کے اندر مومن اور مسلمان کو کامیاب ہونا چاہیے. یہ نہیں صاحب میں ذرا دیندار کاروبار نہیں کر سکتا، گاڑی نہیں چلا سکتا. گاڑی چلائے، ایسے چلائے، ٹائم کو ایسے فالو اپ کرے کہ بیٹھنے والوں کو ڈر بھی نہ ہو، خوف بھی نہ ہو، اور وقت مطلوب کے اندر یعنی جس وقت میں جہاں پہنچنا ہو پہنچا دی جائے. گھوڑے پر بیٹھے لگے یہ اعلیٰ درجے کا شہسوار ہے.
پہلوانی کی تو جو سب سے بڑا عرب کا پہلوان تھا ایک ہی مار کے اندر اسے بچھاڑ دیا. شاعر نہیں تھے, شاعرانہ کلام کیا, دنیا بھر کی شاعری کو آپ نے مات دے دی, شکست دے دی. آپ نے کپڑے پہننے کا شوق نہیں تھا, لیکن آپ زیب تن کپڑا پہنتے, اس انداز سے سلیقے سے پہنتے کہ دیکھنے والوں کے شاہانہ لباس آپ کی جوتیوں پر قربان ہو جایا کرتے تھے. آپ کا گھر کیا تھا؟ ایک مختصر جھوپڑی, لیکن شاہوں کے محل اس پر فدا تھے اور قربان تھے. سلیقہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر, کپڑا پہننے میں, چلنے میں آپ چلتے تھے. فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو, دشمن کے سامنے الگ چال, دوستوں کے سامنے الگ چال, اپنوں کی مجلس میں الگ کیفیت, عوامی مجلس کے اندر الگ کیفیت. یہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے ہر شعبے میں. بال آپ نے جو رکھے 3 طریقوں سے, وہ حسن کا اعلیٰ درجہ. آپ نے جو چہرہ رکھا, حسن وہاں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. ہر چیز کے اندر آپ نے بکری کے گوشت کے اندر جو دستانے آپ نے پسند فرمائے, اب کوئی دنیا کا ڈاکٹر ماہر حیوانیت, حیوانات جو بکری کے دستانے کی خصوصیات ہیں اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر رزق کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا. روٹی کھائی, گوشت کھایا, آپ نے چاول کھایا, آپ نے فروٹ کھایا, اللہم لک الحمد و لک الشکر. لیکن آپ نے جب دودھ پیا تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی, اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے, وزدنا من. نہ آم کو کہا, نہ امرود کو کہا, نہ انگور کو کہا, نہ کھجور کو کہا, نہ گندم کو کہا, نہ چاول کو کہا, نہ بکری کے دستانے کو کہا. اب رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ دودھ کے اندر ایک انسان کے لیے جو افادیت ہے اور غذائیت ہے وہ کسی دنیا کی اور غذا کے اندر نہیں ہے. دنیا کے ہر شعبے کے اندر کامل اور مکمل آپ پیغمبر تھے, آپ رہبر کامل تھے. ایسا نہیں کہ کسی شعبے کے اندر نہیں صاحب مجھے یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. وراثت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میتھمیٹکس جسے کہتے ہیں, انسان کے مرنے کے بعد یہی وراثت کا علم آپ نے امت کو دیا. کہاں سے آئی یہ چیز امت کے اندر؟ حساب و کتاب, کیلکولیٹر اور آپ کا ہمارا کمپیوٹر فیل ہو سکتا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولے دیے ہیں وراثت کے, قیامت تک چلیں گے اور ایسے چلیں گے اللہ کی قسم کوئی عقل اس سے ٹکرائے گی, پاش پاش ہو جائے گی. اسی طریقے سے کاروبار کے بارے میں آج جو مسلمان روتے ہیں, صاحب کاروبار کے اندر خیر و برکت نہیں ہے, دکان چلتا ہے آمدنی نہیں ہے, نماز کے لیے فرصت نہیں ہے, پریشانی ہے, سکون اور چین کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کی کامیابی کا نسخہ امت کو مرحمت فرمایا, حج کی کامیابی کا نسخہ زکات کی روح کو, روزے کی روح کو, ایمان کی روح کو, عقائد کی اصلاح کو آپ نے بیان کیا, تو آپ نے یہ بھی تو دیا امت کو کہ امت تاجر بن کر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے احکامات حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کے اندر عمدہ اصول آپ نے فرمایا, تاجر وہ ہے کامیاب جو اپنی تجارت کے اندر سچا ہو. التاجر الصدوق مع النبی الصدیقین الشہداء الصالحین. ایک سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے. تو ہر میدان کے اندر آپ نے رہبری فرمائی, تیر اندازی آپ نے سکھائی, تو ایسے صحابہ کرام تیر انداز بنے, قیامت تک اس کا کوئی ان سے جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ کی جو حکمت عملی ہے,
دشمنوں کی تعداد کو آپ پہچان لیا کرتے تھے. دشمن کس علاقے سے آیا ہے آپ اپنے جاسوسی، آئی بی، آئی ایف بی، انٹیلیجنس، یہ ہے جو ہے پیسہ کھا کھا کر، رشوت کھا کھا کر یہ مظلوموں کو پھنسا دیتے ہیں اپنا کوٹا پورا کرنے کے لیے. بم دھماکہ ہوتا ہے، ریل دھماکہ ہوتا ہے، انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور جب حکومت ان پر پریشر ڈالتی ہے، میڈیا دباؤ ڈالتا ہے. انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ کسی وکیل قتیل کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے موسٹ وانٹڈ لشکر طیبہ کا مجرم کو ہم نے پکڑ لیا ہے. پہلے پکڑیں گے اور 14 سال کے بعد پھر بڑی عدالت کہے گی نہیں، ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے. اپنے تمغوں کی لاج بچانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے اور دشمن آپ کا تعاقب کرتا، آپ کو رائٹ سائڈ جانا ہوتا، آپ لیفٹ سائڈ جاتے تو کافروں کا جاسوس ان کے امیر کو جا کر اطلاع دیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ لیفٹ سائڈ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے. وہ گمراہ ہو جاتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم منزل تک پہنچ جاتے. اونٹنیوں کے پنجے نقش پا جو ریتی ہوئی زمین کے اوپر پڑتے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پہچان لیتے یہ یمن کا اونٹ ہے یا شام کا اونٹ ہے یا ملک عرب کا یا ملک عرب سے باہر کا اونٹ ہے. اور کبھی اپنے خادم کو حکم دیتے کہ ان اونٹوں کی اور جانوروں کی مینگنیاں اور ان کا لیڈ آپ جو ہے کسی چیز کے اندر سنبھال کر لائے. ان مینگنیوں کو دیکھ کر اور ان گھوڑوں کی لیڈ کو دیکھ کر آقا کہہ دیتے کہ ان لوگوں کا لشکر اتنا ہے اور یہ لشکر فلاں علاقے سے اور فلاں جو ہے گاؤں سے اور فلاں شہر سے آیا ہے. بہت بڑے حکمت عملی کے ماہر تھے، ہر میدان کے اندر کامیاب. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم مجھے جیسے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کامیاب ہوگی. ایسے ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. صرف نماز روزے میں، حج میں، زکات میں، تسبیحات میں، تلاوت میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے جو لباس اپنایا، آپ نے جو چہرہ اپنایا، آپ نے جو معاشرت اپنائی، آپ نے جو کاروبار کا طریقہ کار اپنایا، آپ نے دوستوں دشمنوں کا جو سلوک اپنایا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر کوئی اپنی زندگی میں اس لائی ہے عمل کو لاتا ہے، اس دنیا میں بھی امن، سکون اور چین کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. یہ نہ سمجھے کہ نکاح اور شادی کے معاملے کے اندر ہم آزاد ہیں، دکان بنانے میں، مکان بنانے میں ہم آزاد ہیں، کپڑا پہننے میں آزاد ہیں، ہم مسجد کی 4 دیواری کے مسلمان ہیں. مسجد کے اندر گئے، پاجامے کو ٹکنے سے اوپر کر لیا، جیب سے ٹوپی نکالی اور سر پر ٹوپی پہن لی، اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد دھڑ 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 جیسے پرندہ جو ہے آزاد بھاگتا ہے اور کوئی خیری سلاخیں ٹوٹنے کے بعد بھاگتا ہے، ایسے بھاگ کر گئے اور چپل پہننے سے پہلے ٹکنے سے نیچے پاجامے کو کر لیا اور ٹوپی کو اٹھا کر جیب میں کر لیا. نہ، یہ مسجد کا مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا. مسلمان اپنی بیوی کے پاس بھی مسلمان ہو، اولاد کے سامنے باپ بن کر مسلمان ہو، بیوی کے سامنے خاوند بن کر مسلمان ہو، امیری میں مسلمان ہو، غریبی میں مسلمان ہو، مسافرت میں مسلمان ہو، اقامت میں مسلمان ہو، دشمنوں میں مسلمان ہو، جنگ کے میدان میں مسلمان ہو، اور اپنی معاشرت کے اندر مسلمان ہو، محفل نکاح کے اندر مسلمان ہو، کاروباری بن کر مسلمان ہو، غریب بن کر مسلمان ہو، بھوک لگے مسلمان بنے اور کھانا کھائے مسلمان بنے. کیا کہتے ہیں دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اس کے بعد وجعلنا من المسلمین. اللہ ہر کھلایا پلایا. کتا کھاتا نہیں کھاتا، سور کھاتا نہیں کھاتا، جنگل کے درندے کھاتے نہیں کھاتے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کافر بھی کھاتا ہے، یہودی بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے، مشرک بھی کھاتا ہے، چاند کا پجاری اور گائے کا پیشاب پینے والا، زمین کا پجاری، بتوں کا پجاری، رام اور گنیش کا پجاری، سب کو اللہ دیتا ہے.
اطعامنا سب کو تو نے دیا، وسقانا سب کو دیا، لیکن مجھے اور ان میں فرق کیا ہے؟ وجعلنا من المسلمین، مولا مسلمان بنا کر دسترخوان پر بٹھایا۔ وہ بسم اللہ والا برکت اللہ کتا نہیں پڑتا، سور نہیں پڑتا، رام کا پجاری نہیں پڑتا، لکشمن کا پجاری نہیں پڑتا، وہ ہاتھ میں نوالا ہوتا ہے اور آنکھوں سے ٹی وی گھورتا رہتا ہے، رنڈیوں کو گھورتا رہتا ہے۔ اصل اس دعا کا ٹکڑا یہ ہے وجعلنا من المسلمین، کہ تو نے مجھے مسلمان بنا کر لقمہ دیا۔ اچھا، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعا ایک تو لمبی دعا ہے، اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو، حدیث کے اندر ایک شارٹ دعا ہے۔ ایک دعا وہ ہے، کوئی آدمی ٹوائلٹ گیا نکلا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یاد نہیں ہے، صرف غفرانہ کا پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعا کا حق ادا کر دیا، غفرانہ کا، نہ اللہم نہ درود، نہ آگے نہ پیچھے، نہ یا ارحم الراحمین، نہ یا اکرم الاکرمین، کچھ بھی یاد نہ ہو، سیدھا پیر باہر نکالے، داواں پیر جیسے ہی باہر آئے فوراً زبان سے کہے غفرانہ کا۔ اس میں کیا ہے؟ غفرانہ کے معنی تیری بخشش۔ کیا مطلب ہے؟ سب پیشاب کیا مسلمان کرتا ہے؟ پیشاب تو ہندو بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، حیوان بھی کرتا ہے۔ یہ غفرانہ کا تیری بخشش کا کیا مطلب؟ مولا ایسی جگہ چلا گیا تھا کہ میں تجھ پر ایمان اور اسلام لانے کا حق وہاں نہیں ادا کر سکتا تھا، میں ذکر نہیں کر سکتا تھا، میں درود نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، میں تلاوت نہیں کر سکتا تھا، میں تیرا نام ایسی جگہ جو شیطانوں کی گندگی کی خبوثی اور خبائث کی جگہ تھی، اس لیے مولا میں چند دنوں چند لمحوں کے لیے لگ رہا تھا کہ اسلام کے چھتری سے ہٹ گیا، غفرانہ کا ہے اللہ تیری بخشش مجھے چاہیے۔ ہر زندگی کے موڑ پر مسلمان بنے رہنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ہی میں مسلمان نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، زندگی کے ہر شعبے میں بیویوں کے پاس گئے، ایسا سلوک کیا کہ ایسے خالق کی مثال کائنات میں نہ پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ اولاد کے پاس گئے، وہ رویہ اپنایا، قیامت تک ایسا باپ دنیا کو مشفق اور ہمدرد باپ پیش نہیں کر سکتا۔ تاجر بنے، تجارت کے ایسے زرعی اصول دیے، میدان جنگ کے اندر آئے، ایک ایک آپ کی حکمت عملی۔ آج امریکہ اور آج برطانیہ، آج مسلمان داڑھی کی سنت سے محروم ہو گیا، آج مسلمان جو ہے مسواک کی سنت نہیں اپناتا ہے، آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے طور طریقوں کو نہیں اپناتا ہے، آج انگریز، یہود اور عیسائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی حکمتی عمل طریقوں کو اپنا رہے ہیں، اور اپنا کر وہ دیکھو دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو کنواں کھودے گا اس کو پانی ملے گا، ہندو کھودے تو اس کو ملے گا، ریل کی پٹری ہندو لگائے ٹرین اس پر چلے گی، مسلمان لگائے، یہ دنیا کی حد تک، دنیا کے امور کی حد تک اللہ تعالیٰ نے مذہب کو درمیان میں نہیں لایا۔ تاج محل ہندو بنے، شاہجہاں بنے، تاج محل کی تعمیر ہو جائے گی، لال قلعہ ہندو بنے، مسلمان بنے، لال قلعے کی تعمیر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جنگی حکمت عملی نبی نے فرمائی، جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی اپنائے وہ کامیاب ہو جائے گا، عیسائی اپنائے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج مسلمان اپنے آپسی اختلافات کے اندر، جھگڑوں کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر، بیوی بچوں کے اندر ایسا مبتلا ہو گیا ہے کہ ہندو اور دشمن حملہ کرتا ہے تو آج اس کے پاس ڈیفنس کے ساز و سامان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اپنے آپ کو ہمیشہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ اگر دشمن تم نے حملہ کرے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس جنگی ساز و سامان کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر تم ڈر پیدا کر سکو اور خوف پیدا کر سکو۔ کیا ہے آج ہمارے پاس؟ ادنا درجے میں کھل کر ہم دعا بھی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرنا ہمتوں کا، جواں مردی کا،
وہ آخری درجہ ہے، وہ آخری سرحد ہے کہ جہاں سے بزدلی کا گرون شروع ہو جاتا ہے اور جہاں سے نامردی کا ملک شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں شام کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کہاں مصر کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کہاں فلسطین، عراق اور افغانستان کا نام ہمارے مشائخ لیتے ہیں، ہمارے علماء لیتے ہیں، ہمارے بزرگان دین لیتے ہیں۔ ادنا درجے کے اندر ایک چھوٹی سی دعا، اے اللہ ان مجاہدوں کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ان مجاہدوں کے مد مقابل آنے والے عیسائی، یہودی، نصارہ، اسلام، مسلمان دشمنوں کو شکست دے دے اور ان کو تباہ برباد کر دے۔ آج یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس شہر بنگلور کے کچھ معصوم نوجوانوں کو ناکردہ الزامات کے تحت، دہشت گردی کے الزامات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک عید کے موقع پر ہم نے ان کے نام کے ساتھ پرچی لکھی۔ عیدگاہوں کے اندر مسلمان بڑی تعداد کے اندر آتے ہیں، خدا جانے کون ان کے اندر مستجاب الدعوات ہوتا ہے کہ اس کی دعا سے اس غریب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ 99% عیدگاہوں کے اندر اس پرچی کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ نہ بھی صاحب اگر اس کا نام لیں گے تو ہم حکومت کی نگاہ میں، ہم پولیس کی نگاہ کے اندر، انٹیلیجنس کی نگاہ کے اندر آ جائیں گے۔ ہم دفاع کرنا، ہم مقابلہ کرنا، ہم مجاہد بننا، ہم غازی بننا یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم اپنے بھائی کے حق میں دعا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب شوہر، ایک کامیاب تاجر، ایک کامیاب نمازی، ایک کامیاب روزے دار، ایک کامیاب حاجی، تو اسی طریقے سے دشمنوں کے مقابلے میں جنگی چالیں چلنے والے ایک کامیاب سپہ سالار تھے۔ آپ کے جوتوں کے صدقے میں حضرت خالد ابن ولید پیدا ہوئے، آپ کے جوتوں کے صدقے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح پیدا ہوئے، آپ کے جوتوں کے صدقے کے اندر شجاعت کے کارنامے پیدا ہوئے، ہمت اور مردانگی کے کارنامے پیدا ہوئے۔ آپ سب جانتے تھے کہاں کس میدان کے اندر جا کر لڑنا چاہیے، کس زمین کے اندر پڑاؤ کرنا چاہیے، پانی کہاں سے ہمیں قریب ملے گا۔ وہ لوگ آئیں گے، وہ زمین پھسلن اگر ہوگی بھاگیں گے، پھسل جائیں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، گھوڑے بھاگیں گے، ان کے گھوڑے گر جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جیسے نماز کے اندر ٹوپی کا خیال، لباس کا خیال، مصلے کا خیال، طہارت کا خیال، قبلہ رخ ہونے کا خیال، واجبات اور فرائض کا خیال، ایک کامیاب امتی وہ ہے جو میدان جنگ کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا رہے، کارخانے کے اندر بھی آقا کا امتی بنا رہے، گھر کے اندر بھی آقا کا امتی بنا رہے۔ جورو کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے والا وہ ناکام ہو گیا، اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹنے والا وہ آپ کا امتی اس میدان کے اندر بننے کے اندر ناکام ہو گیا۔ مال و دولت کا پجاری مال و دولت کے ڈھیروں کے سامنے، آقا کے سامنے کیا زمین و آسمان کے خزانے نہیں پیش کیے گئے؟ جو دنیا کے سکوں کے سامنے رکوع سجدہ کرتا ہے وہ آقا کے اس میدان کے اندر وہ آقا کا امتی ہونے سے غافل ہو گیا۔ وہ یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، نصارہ ہو سکتا ہے، ان تمام میدانوں کے اندر آقا کے امتی بننے کی ضرورت ہے۔ آقا میدان جنگ کے اندر ایک کامیاب سپہ سالار تھے۔ میدان احد کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ وہ علاقہ ہے یہاں سے کافروں کی بہت بڑی تعداد آ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتی ہے، تو آپ نے حضرت کو وہاں پر جو ہے یہ تیر انداز کے جو سردار تھے ان کو یہاں پر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ حکمت عملی دیکھیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فراست، آپ کی جو چالاکی، آپ کی ہوشیاری۔ ہم ایک آدمی کو پہچانیں گے کل تک، اپنی بیوی کو پہچانیں گے اگلے مہینے تک، ممکن ہے اگلے سال تک، برسوں ساتھ رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی فطرت سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں، عورتیں اپنے خاوند کی عادت سے دھوکہ کھاتی ہیں، اور مرد اپنی عورتوں کی بغاوت سے دھوکہ پہچان نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ایمانی کتنی کامل، کتنی کامل، کتنی کامل۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن جبیر اگر تم ہمیں دیکھو، ابن زہیر کی روایت ہے کہ ہم شکست کھا گئے ہیں اور پرندے آسمان سے آ کر ہماری لاشوں کو توڑ رہے ہیں، خبردار پہاڑ چھوڑ کر نیچے نہیں آنا۔ اور اگر اس کے برخلاف دیکھو
پورے کافر مر چکے ہیں، مال غنیمت ہمارے قدموں کے نیچے آ چکا ہے، ان کی عورتوں کو باندھی اور ان کے مردوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، یہ حالت بھی ہو عبداللہ ابن جبیر پہاڑ چھوڑ کر نیچے نہیں آنا، اور یہ حالت بھی ہو کہ ہم شکست کھا گئے اور ہماری لاشوں پر پرندے لوچ لوچ کر کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنی جنگیں آپ نے چلی اور کتنے جہاد کے ماری کے آپ نے طے کیے، لیکن یہ لفظ آپ نے کسی کو مورچے پر کھڑاتے ہوئے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا گیا، چنانچہ فرماتے ہیں تاریخ کے اندر آتا ہے ایک وقت وہ آیا کہ کافروں کو کھلی ہوئی شکست ہوئی، کھلی ہوئی ناکامی ہوئی، اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ عرب کی کافرہ اور مشرکہ عورتیں جو بھاگ رہی تھی تو ان کے جو پیر کے کپڑے تھے وہ چھوٹے پڑ رہے تھے، انہوں نے ان کپڑوں کو گھٹنوں تک اٹھا لیا، پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، پیر کے پازیب، پیر کی جو چین تھی وہ بج رہی تھی، گھنگرو کی آواز آ رہی تھی، میدان چھوڑ کر جو ہے بڑی قوت کے ساتھ میدان کو پش کر کر بھاگ رہے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپس کے اندر تقسیم کرنے لگے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 49 صحابہ تھے، 9 صحابہ کو چھوڑ کر 40 صحابہ نے یہ رائے قائم کی کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ مال غنیمت مل چکا ہے، یہ نہیں کافر ہار چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ پرندے لوچے تو بھی نہیں آنا، مال قدموں میں پڑے تو بھی نہیں آنا۔ یا مال کا پرندے لوچنے کا مسئلہ نہیں، صحابی نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتا، صحابی جان دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، آل اولاد کو لٹا سکتا ہے، نبی کے منشا کے خلاف نہیں چل سکتا۔ 40 صحابہ کو اجتہادی بھول ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا کہا آپ نے یا پرندے لوٹنے کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جنگ کا بگل ختم ہو چکا ہے، اینڈ سین ہو چکی ہے، اب ہمارا رہنا یہاں کوئی فائدہ مند نہیں، سود مند نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے 9 ساتھیوں کو لے کر ان کے قدموں پر پڑ گئے، نبی کا قول یاد کرو، نبی کا فرمان یاد کرو، آپ نے کہا پرندے آ کر ہمارے لاشوں کو نوچے، نہیں اترنا، پورے کافر اور مشرکین کے لاشیں پڑ جائیں اور ان کے امان غنیمت ہمارے قدموں کے نیچے پڑ جائیں تب بھی نہیں آنا۔ تو یہ 40 صحابہ کہنے لگے نہ، وہ تو مال ملنے اور پرندے لوٹنے کی بات تھی، اب جنگ ہی ختم ہو گئی، مال ملنے پرندے لوٹنے کی بات کہاں آئے گی؟ چنانچہ 9 صحابہ کو چھوڑ کر یہ 40 صحابہ نیچے آ گئے، اور ادھر خالد بن ولید بڑے ماہر تھے تلوار چلانے کے اندر، اور اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے یہ بھی جنگی مہارت رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھا کہ مورچہ یہاں پر خالی ہے تو ان 9 آدمیوں سے ان کفار مکہ نے تیروں سے مقابلہ کیا، تلواروں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو یہ کہتے بھئی یہ حماقت ہے، ہزاروں کے مقابلے میں ہم اپنی جان کو لٹا دینا، 9 آدمی 9000 کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب 40 اتر گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ ان کو بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی حسرتیں تھی کہ ان کی بیوی کا سہاگ باقی رہے، ان کے بچوں کے سروں پر یتیمی کا سایہ نہ منڈلائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے آپ نے تھاما، فرمایا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آپ کے فرمان کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ 40 صحابہ جب آئے تو ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اس راستے سے خالد بن ولید اور اکرمہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ آئے اور مسلمانوں پر تو وہ حملہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر افراتفری مچ گئی، اور شیطان اس وقت ایک جو ہے غلط میڈیا بن کر غزوہ احد کے اندر، میدان احد کے اندر اس نے اعلان کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔
پہلے ہی مسلمانوں کے قدم اٹھ چکے تھے، اکھڑ چکے تھے، مسلمان منتشر ہو چکے تھے، اور آقا کی شہادت کی خبر نے ان کے حوصلوں کو اور پست کر دیا، اور لگ رہا تھا کہ پلڑا اب بھاری ہو جائے گا کافروں کا اور مشرکوں کا، لگ رہا تھا کہ اب وہ جیت جائیں گے اور صحابہ کرام شکست کھا جائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی۔ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرما برداری کی مثال قائم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کے صدقے میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ کا باسا پلٹا، اور پھر اللہ نے کافروں کو شکست دی، اللہ نے کافروں کو ہزیمت دی۔ وہ 9 کے 9 ساتھی حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے جو ساتھی تھے تمام کے تمام شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد جب وہاں سے فوج آنے لگی تو پھر یہاں ایک دوبارہ نشست ثانیہ پیدا ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر کامیابی نصیب فرمائی۔ اس کے اندر ہمارے لیے عبرت یہ ہے، وہ صحابہ کرام جن کو نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لگایا گیا، ذرا بھول ہوئی، میں نے کہا اس کو غلطی بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو خطا بھی نہیں کہہ سکتے، اجتہادی خطا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا بنو قریظہ میں جا کر تم لوگ اثر پڑھنا، راستے کے اندر وقت ہو گیا، جماعتیں 2 ہو گئی، ایک جماعت کہنے لگی آقا نے فرمایا بنو قریظہ میں جا کر اثر پڑھنا، قضا ہو جائے گی، ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک صحابہ کی جماعت نے فرمایا ہم قضا نہیں پڑھیں گے، آپ کا مطلب اثر تک پہنچنا تھا، اثر پڑھنا نہیں تھا۔ چنانچہ دونوں جب جماعتیں آقا کے پاس گئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے نماز ادا کر لی وہ بھی حق پر ہیں، اور جن لوگوں نے قضا کی وہ بھی حق پر ہیں، اس لیے کہ دونوں کا منشا نبی کی اطاعت ہے۔ یہاں عبداللہ ابن جبیر جو اپنی 9 ساتھیوں کے ساتھ رک گئے، ان کا منشا بھی نبی کی اطاعت ہے، اور جو حضرات نیچے اتر گئے انہوں نے نبی کی بات سمجھنے کے اندر اور جنگی اصول کے سمجھنے کے اندر ان سے اجتہادی بھول ہو گئی۔ صحابی کے غلطیوں کو گنا نہیں جاتا، صحابی کو گناہگار نہیں کہا جا سکتا، اللہ نے ان کو شہادت دی، اللہ نے ان کو اجر دیا، اللہ نے ان کا مقام طے کیا، اللہ نے ان کے درجات بلند کیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایک اجتہادی خطا نے میدان جنگ کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا، اور کافر اپنے نرغے میں حضرات صحابہ کرام کو لے لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر خال اٹک گیا، اور آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ پر بے ہوشی وقتی طور پر طاری ہونے لگی تھی، اور آپ جسم پر جو ہے ایسی حالت طاری ہو گئی، لگ رہا تھا کہ خون کے سرخ آلودی کے اندر آپ نہا چکے ہیں۔ یہ سب حالت ایک ذرا سی بھول کی وجہ سے مسلمان داڑھی منڈائے، مسلمان نماز چھوڑے، مسلمان نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالے، مسلمان اللہ کے گھر کو ویران کرے، اور مسلمان اللہ کے قرآن کا جنازہ نکالے، مسلمان دین اجڑتا رہے، مسلمان سنتوں کے جنازے نکلتے رہے، مساجد کو شہید کیا جاتا رہے، امت مسلمہ کو بے دردی سے مارا جاتا رہے، قتل کیا جاتا رہے، مسلمان مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، روپیے کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے اگر لگا رہے گا، کیا اللہ کے عذاب کا یہ شکار نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کو نہیں آئے گی؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کریں گے؟ ایک ذرا سی بھول کی، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اور مدعا کو سمجھنے میں بھول ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، صحابہ سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا دیتے، آنکھ کے اندر اپنے آپ کو جھلسا دیتے، ملک عرب کو چھوڑ دیتے، مکے کو چھوڑ دیا، کسی نے خامن کو چھوڑا، کسی عورت نے خامن کو چھوڑا، کسی مرد نے بیوی کو چھوڑا، کسی ماں باپ نے اولاد کو، اولاد نے ماں باپ کو۔ کیا وہ صحابہ آقا کا دل دکھا سکتے ہیں؟ آقا کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ داڑھی مڑے کامیاب تو نہیں ہو سکتا، بے نمازی تو کامیاب ہو نہیں سکتا، مال و دولت کے پجاری تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیرے لیے میرے آقا نے بد دعا دی ہے، تئیس عبد الدینار و تئیس عبد الدرہم، کہ روپیے کا بندہ، مال کا بندہ،
سونے چاندی کا بندہ، جوڑوں کا بندہ، اولاد کا بندہ، زمین کا بندہ، کھیت کا بندہ، یہ میں اور کسی اور مولوی اور ملا نے نہیں، محتمیم نے نہیں، آقا نے فرمایا تئیسا عبد الدینار، تئیسا عبد الدرہم، تئیسا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، آقا نے بددعا دی ہو، تیرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، تیری زندگی میں سنت نہ ہو، تیرے گھر کے اندر ناچ گانا ہو، تیرے کاروبار کے اندر جھوٹ ہو، تیرے کاروبار کے اندر مکاری ہو، عیاری ہو، منافقت ہو، تیری زندگی کے اندر دوغلاپن ہو، یہودیوں کے طور طریقوں ہو، عیسائیوں کے طور طریقے ہو، اگر کسی کے چہرے پر سنت نہیں ہے، اگر کسی کی زندگی میں نماز نہیں ہے، کسی نے آج کی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور کسی نے آج اللہ کے کلام کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، ہم نے پوچھا خیریت، اس نے کہا الحمدللہ، جوتا نکالو مارو، جس کی فجر نہیں اس کی خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے چہرے پر سنت نہیں اس کی خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی جوڑوں رنڈیاں کا لباس اپنائے وہ خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی بیٹیاں بہو زانیاں اور بدکار ہو کر دنیا کے سوروں اور کتوں کو زنا کی دعوت دے وہاں خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے گھروں کے اندر گانے والوں کا گانا ہو، ناچ ہو، رنڈیوں کا جسم کا اچھالنا ہو، یکم چلتا ہو، موسیقی چلتی ہو، میوزک چلتی ہو، خیریت اور رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جھوٹا ہے جھوٹا، اس کو خیریت کے بعد یہ کہو الا لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے جھوٹے، یہ مال تجھے دھوکہ نہ دے، یہ مال دولت تجھے دھوکہ نہ دے، یہ جوڑو بچے اور یہ جو ہے کار اور یہ امپورٹڈ چیزیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا تجھے دھوکہ نہ دے۔ عزت جہاد کے اندر ہے، عزت شہادت کے اندر ہے، عزت ہم جیسے مسلمانوں کے لیے غمخواری کرنے کے اندر ہے، فکرے کرنے کے اندر ہے۔ جو انسان اپنے لیے جیتا ہے، الفاظ اس کو لکھ کر رکھنا، جو انسان اپنے لیے جیتا ہے، اپنے نفع کے لیے، وہ خود جو ہے اپنی تباہی اور بربادی مولتا ہے، اور جو انسان دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے زیادہ بھلائی اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ ارے کتا بھی اپنی ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے، سور بھی اپنے پاخانے کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن ہم اگر اپنی ہڈی کے پیچھے بھاگے اور اپنے غلاظت کے پیچھے بھاگے، کہاں وقت نہیں ذرا بزنس میں چلے گیا تھا، کہاں کئی کے سور کا کتے کا کام بولو، نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، مجلس میں نہیں، جمعہ میں نہیں، ذکر میں نہیں، تلاوت میں نہیں، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، میرے بندے تو میرے لیے فارغ ہو جا، میں دنیا کی وسعتیں تیری قدموں پر بچھا دوں گا، تو میرے لیے فارغ ہو جا، میرے لیے وقت نکال لے، دنیا زمین آسمان کے خزانوں کا فللہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس، وہ تیرے قدموں کے اندر ڈال دیں گے۔ اور میرے بندے اگر تو نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اپنا مدعا بنا لیا، اپنی زندگی اور جینے کا ہوس کا اڈا بنا لیا، حدیث قدسی ہے میں دنیا کو کے پیچھے تجھے لگا دوں گا اور دنیا کو بڑا بنا کر تیرے سامنے پیش کروں گا۔ میری جورو بیمار ہوگی، پیشاب ٹیسٹ کرانے لے کو جانا، ایکس رے ٹیسٹ کرانے لے کو جانا، پاخانہ ٹیسٹ کرانے لے کو جانا، اندر کی بیماری، باہر کی بیماری، روحانی بیماری، جسمانی بیماری، اسکن کی بیماری، ہڈی کی بیماری، کہاں جا رہی صاحب؟ لائر کے پاس، کہاں جا رہی صاحب؟ ایکس رے رپورٹ لینے، کہاں جا رہی صاحب؟ وہاں ڈاکٹر کے پاس وقت لینے کے، یہاں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا کامیابی، آجا نماز، یہ چہرے بھیڑوں چماروں کے چھوڑ دے، یہ اغیار کے طور طریقے چھوڑ دے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر زندگی میں امن اور سکون اور راحت اور چین چاہتے ہو، آقا کے طریقے کو اپناؤ۔ آقا کے طریقے سے حضرات صحابہ کرام انجانے میں اجتہادی خطا اور بھول کی اللہ نے میدان احد کے اندر وہ نقشہ پیش کر دیا۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی نماز کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائیں، ہم اور آپ
किस खेत के मूली नबी के चेहरे पर थूक कर कामयाब हो जाए, हम और आप किस खेत के मूली अल्लाह के घर को वैरान कर कर कामयाब हो जाए, हम और आप किस खेत के मूली औरत का हैज़ो निफास चाट कर कामयाब हो जाए, हम और आप किस खेत के मूली औलाद के पीछे डिस्प्ले के ऊपर बच्चे की फोटो, घर का जोरू का फोन आया, जोरू की फोटो, वो कोसी के जमाने की कॉलेज की। अब तो बुढ़ी दुनिया भर के बीमारियों का अखाड़ा, सिर के बाल के झड़ने से लेकर पैर के नाखून के जो है मैल आने तक, और दाएं बाएं सड़ी बदबू के जहन्नम के गिसलीन और पीठ की आग ताजा हो जाए, और बेहतरीन किस्म की जो है डिस्प्ले के अंदर तस्वीर, और साहब ये मंजिल किसके नाम पर, जोरू के नाम पर अम्मी जान को बुला दिया, बीवी ज़ैनब को बुला दिया, बीवी फातिमा को बुला दिया, खबर की मंजिल को बुला दिया। ये जोरू के गुलाम, ये मालों के गुलाम, ये दौलत के गुलाम। हदीस कुदसी है, आका फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं कि दुनिया के पीछे मैं तुझे लगा दूंगा, रात को सोएगा इसी फिक्रों के साथ, सुबह को उठेगा इसी फिक्रों के साथ। अमन और सलामती अल्लाह तबारक ताला ने आका के तरीकों के अंदर रखी है, सुन्नतों के अंदर रखी है, और इसको साइंस ने भी साबित कर दिया है। आजकल एक दो टेस्ट बहुत चलते हैं, टीवी के अंदर भी देखने वालों ने देखा होगा कि एक आदमी को बिठाया जाता है और उसके सच और झूठ का इम्तहान लिया जाता है, जिसको पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। यानी उससे कहा जाता है, बीवी के सामने पूछा जाता है कि तुमने एक वक्त जो है कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ बदकारी की थी। अगर वो झूठ कहता है तो वो जो है कंप्यूटर बता देता है, और अगर सच कहता है तो भी बता देता है। और एक जो है बिजनेसमैन से कहा जाता है कि तुमने चीजों के अंदर मिलावट की, जिसकी वजह से कई आदमी मर गए। अब अगर वो सच कहता है, झूठ कहता है, मशीन बता देती है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट और ये डीएनए टेस्ट ये आज का है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर ईमान को अगर पहचानना था, अल्लाह ताला ने कहा अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, ये ऊंट थे जो नजर आते थे, क्या इन ऊंटों की तरफ इन्होंने देखा? कैफा खुलिकत, इन ऊंटों को कैसे पैदा किया गया। व इलस समाई कैफा रुफियत, ऊपर देखते आसमान नजर आता तो अल्लाह ताला पूछते, ये आसमान को तुमने देखा, हमने कैसे इसे बुलंदी पर टांग रखा है। नीचे देखते जमीन नजर आती, व इलल अर्ज़ि कैफा सुतिहत, कि हमने जमीन को कैसे बिछा रखा है। तो फिर यही चीजें थी, एक ऊंट था, एक व इलल जिबाली कैफा नुसीबत, दाएं बाएं देखते पहाड़ थे, पहाड़ों को कैसे हमने नस्ब किया। ये पहाड़, ये ऊंट, ये जमीन और ये आसमान, बस यही इनके समझने की चीजें थी। फज़क्किर इन्नमा अंता मुदक्किर, आप इनको बताइए और इनको नसीहत। आज अल्लाह तबारक ताला ने ईमान और इस्लाम को समझने के लिए राहें हमवार कर दी, बल्कि मैं ये कहूंगा अब ईमान बिल गैब नहीं रहा। हमारी जिंदगी के अमन को, हमारी जिंदगी के सुकून को, हमारी जिंदगी के राहत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ढाल कर पॉलीग्राफ टेस्ट ले, डीएनए ले, पता चलेगा कि पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ये दिल की धड़कन का मसला, ये बीपी का मसला, ये शुगर का मसला, ये जिस्म के अंदर तब्दीली का मसला जो पैदा होता है, इंसान अपने सिस्टम के अंदर रद्दोबदल करता है, अपनी जिंदगी के अंदर फर्क करने लगता है। वरना पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह ने जो बनाया, एक नॉर्मल लाइफ बनाया, नॉर्मल जिंदगी अल्लाह ने बनाया। इंसान झूठ बोलता है तो झूठ का एक असर उसके जिस्म पर पड़ता है। पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे कि आज का बताता है, क्या है समझने के लिए, पानी की फितरत ऊपर से नीचे की तरफ आना है। आप गिलास में पानी लें, उंडेलें, पानी नीचे चला गिर जाता है। पानी नीचे गिरने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है और कोई दबाव और प्रेशर की जरूरत नहीं है। ये फितरत है कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है और पानी का बहाव पहाड़ में चश्मा निकलता है, बहकर नीचे की तरफ आता है। ये खुदा की फितरत और खुदा का उसूल है। पानी को सम टैंक से ऊपर की टैंक तीसरी मंजिल, आठवीं मंजिल में पहुंचाना है। तो अब खिलाफे फितरत काम है कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाना। अब प्रेशर की जरूरत है, एक ताकत की जरूरत है, एक कुव्वत की जरूरत है, एक आर्टिफिशियल मशीन की जरूरत है। कुदरती काम करने के लिए जुबैदा ने, हारून रशीद की बीवी ने ख्वाब के अंदर देखा
کہ اسے کئی مرد اس کا بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں الیاذ باللہ. تو اس وقت جو خواب کے معبر تھے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جا کر وہ خواب بیان کیا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ آپ سے وہ فیض عام کرے گا، ساری خلقت اس سے اپنی پیاس بجھائے گی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے علاقے سے لے کر مکہ مکرمہ تک جہاں ایک ایک بوند پانی کے لیے لوگ ترستے تھے، نہر زبیدہ کے آثار اور اس کے کھدائی کے چشموں کے آثار آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر دکھائی دیتے ہیں. خداوند قدوس کے اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو کہ پانی کتنی ڈگری سے نیچے آ کر اور کتنی ڈگری پاور فورس کے ساتھ اوپر جاتا ہے، اس ضابطے کو اپنا کر، اس زمانے میں الیکٹریشن نہیں تھا، پمپ سسٹم نہیں تھا، موٹر نہیں تھا، تو وہاں بغداد سے لے کر مکہ مکرمہ تک انہوں نے بغیر مشین کے خدا کے اسی فارمولے کو، اسی سنت کو اپنا کر انہوں نے نہر زبیدہ کو جاری کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فطرت پر چلنے کے لیے ایڈیشنل طاقت اور ایڈیشنل ایکسٹرا پاور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، آرام سے کہہ رہا ہوں، نہ پسینہ ٹوٹ رہا ہے، نہ جسم میں طاقت آ رہی ہے، نہ قوت صرف ہو رہی ہے. لیکن اگر میں ایک الٹی بات کہوں اور میں ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے، میں یہ کہوں کہ مرد بچہ دیتا ہے، تو مجھے ایڈیشنل پاور، ایکسٹرا طاقت اور ایکسٹرا فٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب وہ ہم طاقت لگاتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، انسان کے جسم کے اندر اتھل پتل ہوتی ہے، انسان کے جسم کے خون کا دوران بڑھتا گھٹتا ہے. پولیگراف ٹیسٹ یہی کہتا ہے کہ اب یہ جو بات کہہ رہا ہے نارمل بات سے ہٹ کر کہہ رہا ہے، تو دل اس کی دھڑکن پاور دیتا ہے. جیسا پانی سم سے ٹینک تک پہنچانے کے لیے ایکسٹرا پمپنگ اور طاقت دیتا ہے، تو دل اپنی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، خون کی نالیاں جو ہے بڑھ جاتی ہیں، جسم کی رنگت بدل جاتی ہے. جو بچے ٹیوشن جاتے ہیں اور جو بچے اسکول جاتے ہیں، کبھی بچہ اسکول جانے سے ہاتھ دے دیتا ہو، دھوکہ دے دیتا ہو، بجائے اسکول جانے کے گھوم کر آ جاتا ہو، ٹیوشن جانے کے گھوم کے آ جاتا ہو. صحیح سمے پر، صحیح وقت پر بچہ 4 بجے ٹھیک برابر گاڑی جو ہے وہاں پر لگی روڈ پر، ایسا لگا کہ بالکل جو ہے بیگ ڈال کر ہاتھ میں توشہ ختم کر کر آیا. ماں چہرے کو دیکھ کر کہہ دیتی آج دال میں کچھ کالا ہے، بیٹے تو اسکول گیا نہیں گیا، سچی بولنا. چہرہ بتا دیتا ہے. یہ پولیگراف ٹیسٹ آج نکلا ہے. عرب کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کی مشیت کیا ہے. اس لیے ان کو دعوت دی گئی پہاڑوں کو دیکھو، ان کو دعوت دی گئی کہ بھائی تم جو ہے زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. آج یہ پولیگراف ٹیسٹ یہ ثابت کرتا ہے انسان نارمل لائف، سکون، آرام، چین کی زندگی گزارنا چاہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھارا پر آ جائے تو اس کی زندگی نارمل ہوگی. سود ایک ایڈیشنل چیز ہے، رشوت ایک زائد چیز ہے، حرام کے لقمے ایک ایڈیشنل چیز ہے، اور انشورنس اور بیمہ کرانا انسان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. جب انسان حرص کے اندر، ہوس کے اندر مال بنانے میں، دولت بنانے میں، مکان بنانے میں، کوٹھی بنانے میں، زمین بنانے میں قوتیں صرف کرتا ہے تو اس کا باڈی سسٹم چینج ہوتا ہے. اس کا دل کا دوران اور اس کے دل کا پریشر اور اس کے رگوں کے اندر جو خون کا دوران ہے وہ بدلتا ہے. دل، دماغ، تلی اور انسان کے اعضاء، کڈنی وغیرہ پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. پولیگراف ٹیسٹ یہ آج کا ٹیسٹ ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا عزت میرے طریقے میں ہے، سکون میرے طریقے میں ہے، راحت میرے طریقے میں ہے. زندگی کے ہر میدان میں، تجارت میں، شادی میں، بیوی کے معاملے میں، بیوی کے ساتھ کب جایا جائے، رات میں، دن میں، کتنی مرتبہ جانے کی کیفیت. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر مچھر کی مثال بیان کی اور فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ مچھر کی مثال بیان کر کر نہیں شرماتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ بتایا. عورت کو بھی اگر ڈھیلا لینے کی ضرورت پڑے، آگے سے لے، پیچھے سے لے، گرمیوں میں کیسے لے، سردیوں میں کیسے لے، ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنائے گی، اس کے اندر راحت ہے. یہ معدہ انسان کا
تمام بیماریوں کا گھر ہے یہ نرسنگ ہوم ہے، یہ ہاسپٹل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک ہوا، ایک پانی، ایک غذا۔ اس فارمولے پر جو عمل کرے گا بیماریوں کے قریب نہیں جائے گا۔ تو یہ تمام ٹیسٹ اور یہ تمام صحیح سی تحقیقات آج انسان کو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ کامیابی نبی کے طریقے میں ہے، اور دنیا کے اندر راحت اور سکون اور چین، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار بننے کا نسخہ کیا ہے؟ نسخہ ہم سے اگر پوچھے مالدار بننے کا نسخہ، اس میں بھی انویسٹمنٹ کرو، زمین میں بھی، کھیت میں بھی، LIC کے اندر بھی، انشورنس میں، بیمہ میں، فلاں کمپنی کے شیئرز میں، اور اپنے بازار کے اندر جو کروڑ پتی بیرنگا لاتا ہے، لوہا لاتا ہے، ٹرک کا ٹرانسپورٹ کاروبار کر، وہاں نہیں لگاؤ، وہاں نہیں لگاؤ، وہاں نہیں لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارمولہ یہ بتاتے ہیں مائنس ڈگری میں آؤ، کناس، آدھی روٹی ملی، سارے کی فکر نہ کرو، 1 ملی 2 کی فکر نہ کرو، 2 ملی 4 کی فکر نہ کرو، سوت کا کاٹن کا کپڑا ملا، پالسٹر کی فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے کو اپنا کر اللہ کی قسم دے کے آپ نے فرمایا وخیر الغنا غنى النفس۔ تو ایک آدمی جھوپڑی میں، پیون لگے کپڑے میں، آدھی روٹی میں جو سکون پاتا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم 1 کروڑ پتی شاہانہ لباس میں اپنے بادشاہ کے محل میں اللہ کی قسم اسے سکون نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا۔ تو یہ ٹیسٹ اسی طریقے سے شب برات آ رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ، اب شب برات جو آ رہی ہے جمعرات، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آقا نے فرمایا العلم من المہدی الی اللحد، علم ماں کی گود سے لے کر خبر تک ہے۔ میں فارغ ہو کر 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اب بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں علم مجھے حاصل ہو گیا، فلاں چیز کے اندر میں ماہر ہو گیا۔ کل قبر میں ایک ٹانگ میری اور ایک ٹانگ باہر، اور زندگی کی آخری ہچکی، آخری سانس میری نکل رہی ہے، تب بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم پورا ہوا۔ عجیب مسئلہ ہے، شب برات کے بارے میں شروع ہی سے اختلاف رہا ہے۔ اختلاف یہ رہا ہے، ایک طبقات و متشددین کا ہے، غیر مقلدین اہل حدیث کا، سرے سے شب برات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ قرآن کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت شب قدر کے بارے میں، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہونے کی بات تھی، اور سورہ دخان کے اندر بھی قرآن نازل ہونے کی بات ہے۔ تو ایک دم سرے سے انکار کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جو روزے زیادہ رکھا کرتے تھے تو اس لیے رکھا کرتے تھے کہ رمضان کا اکرام اور احترام، رمضان کا اجلال، جیسے فرض نماز سے پہلے ہم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور فجر سے پہلے 2، وہ فرض نماز کے اکرام، احترام اور اجلال اور ویلکم، استقبال، اہلا و سہلا مرحبا کے لیے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اکرام احترام کے لیے شعبان المعظم کے اندر اتنے روزے رکھتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، چھوڑتے تھے، لگتا ہے آپ رکھیں گے نہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا کرتی تھی، تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا پچھلے سال کے جو عورت جن مخصوص دنوں میں عبادت نہیں کر سکتی وہ روزے میرے قضا ہو جاتے، اگلے مہینے اگلے مہینے اگلے مہینے کہہ کر میں شعبان کے مہینے کو ٹچ کر دیتی، اب رمضان آ جاتا، اب موقع نہیں ملتا، لہذا میں ان روزوں کو ان مہینوں کے اندر رکھا کرتی تھی۔ ایسی روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ غیر مقلدین کہتے ہیں شب برات کوئی رات نہیں ہے، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی خوبی نہیں۔ اگر کسی حدیث کے اندر کوئی بات آئی بھی ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل حجت ہے، ناقابل استدلال ہے۔
ایک متشددین کا طبقہ ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے یہ بدعتیوں کا، رضاخانیوں کا، بریلویوں کا. انہوں نے اس کو اتنا چڑھایا کہ شب برات جو ہے عید ہے، شب برات کے اندر غسل کرنا چاہیے، شب برات کے اندر نئے کپڑے پہننا چاہیے، شب برات کے اندر حلوہ بنانا چاہیے، شب برات کے اندر پٹاخے پھوڑنا چاہیے، شب برات کے اندر مری ہوئی روحیں ہمارے گھر کے اندر اڈلی سانبر کھانے کے لیے آتی ہیں. شب برات کے اندر روحیں آئے نہیں، ہمارا گھر بدل جائے، ایڈریس بدل جائے، کالونی بدل جائے، ہمیں روحوں کے پاس قبرستان کے اندر جا کر میلہ پیلا لگانا چاہیے. بوندی کی دکان ہے، سیخ کباب کی دکان ہے، پھولوں کی دکان ہے، اور جسے آقا نے کہا تھا کہ تم قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ تمہیں موت کی یاد تازہ ہو جائے گی. آج ایک رات موت کی یاد کو بھلا دیا جائے، سیخ کباب، جلیبی اور چائے، ہریرا، یہ سب خوب وہاں پر جو ہے غول کے غول نوجوان جائیں اور اپنے آبا اجداد کی قبروں پر پھول برسائے. اور قبرستان کمیٹی اسپیشل لائٹ، اگر کرنٹ بھی نہ ہو تو وہ یو پی ایس سے، انویٹر سے اور جنریٹر سے وہاں قبرستان کو چراغاں کرے. اور یہ رات کے اندر اتنی رکعت نفل، پہلی رکعت کے اندر 100 مرتبہ یہ اور دوسری رکعت کے اندر 100 مرتبہ یہ، فلاں 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 بڑھے، ایسا بڑھے. عید بنا دیا، میلہ بنا دیا، ٹھیلا بنا دیا. انکار کیا غیر مقلدوں نے، ایسے انکار کیا کہ گویا شب برات کا کوئی وجود نہیں. میں کہتا ہوں ہمارے اکابرین کے ارواح پر اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ہمیشہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، حدیث کو فالو اپ کرنے کی کوشش کی ہے. خوش نصیب ہے تبلیغی مسلک کا مسلمان، خوش نصیب ہے دیوبندی مکتبہ فکر کا مسلمان، خوش نصیب ہے حنفی راہ پر چلنے والا مسلمان. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کے مزاج کے قریب کوئی جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے قریب کوئی مسلک ہے وہ حنفی مسلک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اگر کوئی مزاج ہے تو وہ دیوبندی مزاج ہے. نہ تو ان کے تشدد کو، سختی کو لیا، نہ تو ان کے غلو کو لیا. اعتدال کی راہ جس کو حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا وخیر الامور اواسطها، کہ امور کے اندر بہترین بیچ کا راستہ ہے، نہ تشدد کرنا ہے نہ جو ہے اس کے اندر غلو کرنا ہے. ہمارے اکابرین نے فرمایا نہ شب برات کی حقیقت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ شب برات کو ضرورت سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. کہا کہ شب برات یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محترم تھی. فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور شب برات کی فضیلت اور خوبی بیان کرتی ہے. حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کے اندر کتنے گنہگار مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا کہ قبیلے بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریوں کو زیادہ پالا کرتا تھا، اور قبیلے ہر قبیلہ بکریاں رکھتا لیکن بنو کلب زیادہ رکھا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبیلہ نہیں، قبیلوں میں بنو کلب قبیلہ جو زیادہ بکریاں رکھنے والا، ایک بکری نہیں، ایک ریوڑ نہیں، بنو کلب کی جتنی بکریوں کے جسم پر جتنی کھال اور کھال پر جتنے بال، اللہ اس رات کے اندر مغفرت کے اتنے پروانے تقسیم فرماتے ہیں شب برات کے اندر. اور آپ نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا میں آ کر بندوں کو پوچھتے ہیں هل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی هل من مسترزق ارزق له، روزی مانگنے والا. وہ رات وہ ہے رب کو راضی کرنے کی، وہ رات وہ ہے اپنی تقدیر کو لکھوانے کی، وہ رات وہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کروانے کی، وہ رات وہ ہے اپنا مقدر سنوارنے کی. اور یہ وہ رات ہے کہ آپ مسنون طریقے سے اس رات کے اندر عبادت کریں. عید کہتے ہیں بھائی عید دن میں آتی ہے رات میں آتی ہے. عید الفطر جو نماز پڑھتے ہیں رمضان کے خطبے کی وہ دن میں پڑھتے ہیں رات میں، اور جو بقر عید کی نماز پڑھتے ہیں عید آتی ہے دن میں. جو لوگ کم وقت کہتے ہیں کہ یہ عید ہے تو یہ عید رات میں کیوں آتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عید ہے ہی نہیں. جب عید نہیں ہے کپڑے پہننا، بریانی بنانا اور پھر حلوہ بنانا
اور پھر جو ہے اس قسم کے کام کرنا شریعت کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. آقا نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک عید اور ولی قومی عیدان. میری امت کے لیے 2 عیدیں ہیں, ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. شب برات کو عید کہنا غلط ہے. شب برات کے لیے کپڑے سلے ہو صدقہ کر دیں, اگر سلے ہو صدقہ کرنے کی صلاحیت نہیں رمضان کے لیے رکھ لیں, اور رمضان کی عبادتوں کے لیے تراویح کے لیے اور اعتکاف کے لیے رکھ لیں. ہرگز جو ہے گھروں کے عورتوں کے دباؤ میں آ کر ان کا حیض و نفاس چاٹ کر غلامی کر خدا کو ناراض نہ کریں. آقا شب برات کے بعد والا دن جو 15ویں شعبان آتی تھی, جو اگلا جمعہ آتا ہے, اس دن روزہ رکھا. آپ نے پوچھا گیا اے آقا آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو آقا روزہ رکھتے تھے نہیں تھے, پیر جمعرات کو آقا کا روزہ رکھنے. ہم بھی تو آپ سے کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھیے صحت بھی بنے گی, روزہ رکھیے آپ سنت بھی ادا ہوگی, روزہ رکھیے یہ نیت کیجئے کہ مجاہدوں کی مدد ہو, روزہ یہ نیت کیجئے کہ مجاہدوں کی مدد ہو, روزہ رکھیے بچوں کے خون کا جو شہادت کا لہو ہے پکار رہا ہے, کہیے کہ روزے کی حالت میں مولا اس کی لاج رکھ لے. تو پیر جمعرات کو کیوں رکھتے تھے, منگل کو سنڈے کو کیوں نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ پیر جمعرات کو امت کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو. ہفتے میں پیر جمعرات اور سال میں شب برات 15 شعبان. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ روزہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا شب برات کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک تقدیر تو لکھ دیے ہیں اللہ فائنل لوح محفوظ کے اندر. یہ دنیا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور لوح محفوظ کی تختی کو, اور کہا اکتب, قلم کو کہا لکھ. اس نے کہا ماں تم کیا لکھوں؟ کہا اکتب ما کانا وما کائن وما یکون, جو ہو چکا, جو ہونے والا ہے اور جو ہوگا, یہ تینوں چیزوں کو تو لکھ دے. اللہ کا آرڈر تھا, قلم چر 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 لکھنے لگا. ہم جو امیر ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, لڑکیاں لڑکے, بدبخت کمبخت, جیل میں جانا, مار کھانا, بیماری آنا, صحت آنا, سب اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ شب برات کو اس لوح محفوظ سے مقامی جو فرشتے ہیں ان کے سپرد کرتے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتے ہیں. اس رات اللہ تعالیٰ تو تقدیر کے پابند نہیں, غلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تقدیر کے مالک ہیں, اللہ تقدیر کو بدلنے والے ہیں. اس رات اگر کوئی روزہ رکھے گا اور اس دن روزہ رکھے گا, رات کو سنت طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. دیکھیے حدیث پاک کے اندر ہے جو لوگ قبرستان کو جاتے ہیں جانا سنت نہیں ہے. اگر جانا ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ آقا گئے اور ایک مرتبہ گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی بھی شب برات کو قبرستان جو ہے بقیع الغرقد کو نہیں گئے. اگر وہ جانا سنت ہوتا صحابہ کرام ہر شب برات کو جاتے. یہ بریلوی رضاخانی ان کے حلووں کا فاتحہ کا بیپار ہوتا ہے اور پھولوں کا کاروبار ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے اس رات کے اندر کمپلسری ضروری قبرستانوں کو جانا قرار دے دیا, جس کے نتیجے میں ان کا کاروبار اور بیپار چمک جاتا ہے. وہ رات جگنا اتنا ضروری جتنا آج امت نے بنا لیا پہاڑ کہ نیند آئی چائے پی کر منہ کو پانی مار کر ایک راؤنڈ جو ہے چل کر پھر کر زبردستی. آپ نے حدیث کے اندر سنا, حدیث دیکھیے ہمارے اکابرین پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اور ان کے راستوں پر چل کر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے فیصلے فرمائے. حدیث پر کیسا غور و فکر کرتے ہیں. کہتے ہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بسترے پر سوئی ہوئی تھی. شب برات میں سونے کا کیا کام امی جان؟ اگر عبادت ضروری ہوتی, جگنا ضروری ہوتا, جو جسے امت منہ پر پانی مار مار کو جگ رہی ہے, آپ کہیں گے ہو سکتا ہے نماز کی حالت میں نہ ہو, اور جو عورت جگنے کی راتوں میں نماز کی حالت میں نہ ہو وہ نماز ہی تو نہیں پڑھ سکتی, وہ ذکر تو کر سکتی ہے, وہ تسبیح پڑھ سکتی ہے, وہ درود پڑھ سکتی ہے, استغفار کر سکتی ہے, مصلی بچھا کر الا اللہ کی سر میں ایک نماز اور قرآن کو ہاتھ لگا کر تلاوت کرنا چھوڑ کر ساری عبادتیں کر سکتی ہیں. امی جان کو پتا نہیں تھا. یہی لفظ سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے جو اس کو پہاڑ بنا رکھا,
کہ بھائی ایسے جگیں گے، یہ نماز پڑھیں گے اور اس کے اندر اتنی مرتبہ 100 مرتبہ، یہ 100 مرتبہ. امی جان کیوں سوئی ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک. فرماتی ہیں اچانک میری نیند جگی، میں نے آپ کو غائب پایا، میرے دل کے اندر وسوسہ آیا کہ کہیں میرے آقا آنا چاہیے. عورت کو محبت ہے اپنے خاوند سے، اس کا حق ہے، اس کا ادھیکار ہے کہ وہ سوکنوں کے مقابلے میں اپنے خاوند کا دل جیتے. فرماتی ہے میرے دل کے اندر بات آئی، میں نے اپنے خاوند کو، میرے آقا سرتاج کو غائب پایا تو میں دوڑتی ہوئی گئی. روایت کے اندر الفاظ ہیں میری سانس پھول رہی تھی، میں نے اپنے محبوب کو بقیع الغرقد جنت البقیع قبرستان کے اندر پایا. فرمایا آقا نے کہا عائشہ کس چیز نے تجھے یہاں پر لے کر آیا؟ فرمایا کہ میرے صاف ایسا نہیں کہ دوہری بات نہیں، اللہ کے نبی میں تمہارے ساتھ فاتحہ پڑھنے آ گئی تھی، میں تمہارے ساتھ سلام پڑھنے آ گئی تھی. یہ نقرے کر 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 عورت بیماریاں بول رہی ہے. یہ نفاق ہے نا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ ڈی این اے کا جو کیڑا ہے ابھی بیان کروں گا میں، وہ پورے نفاق کے کیڑے عورتوں میں خاوند کے سامنے ایسی کہ خاوند یہ سمجھے گا کہ دنیا کے اندر عورت ہے کہ تو میری جورو بھی 1 نمبر کی، اور یہ بھی غلام ہو کو خدا سے رشتہ توڑ لیتا، نبی سے رشتہ، آخرت سے رشتہ. 1 نمبر منافقت کا مرض ہے تو اس کے اندر ہے. سب کچھ بیوی جو ہے وہ ماں کے ساتھ جو کرنا کرے گی، اور خاوند کے ساتھ اور سسر کے ساتھ اور نڑن کے ساتھ، بھاوج کے ساتھ جیسے معاملہ کر رہا. کوئی اس سے ایکٹنگ سیکھے، اس کے رونے کو دیکھ کر فرشتوں کو رونا آ جائے، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر پھول جو ہے شرما جائے. دھوکہ صرف مسلمان نہیں کھاتا. سیدھی سادی تھی، اللہ نے نبی کے لیے چنا تھا امی جان کو، اللہ نے تصویر دکھا کر نکاح کرایا تھا، جبرائیل امین کو بھیج کر اللہ نے بتایا تھا یہ جنتی عورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نکاح کرنا. صاف دل میں ایک، زبان میں ایک نہیں آقا، دل کے اندر کچھ بات پیدا ہو گئی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو خیال کرتی ہے میں یہ معاملہ کروں گا؟ نہ، یہ بات نہیں ہے. میں نے سوچا کہ آج یہ رات ہے، میں آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے جسموں پر، کھالوں پر جتنے بال ہیں اتنی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اس لیے میں یہاں دعا کرنے کے لیے آ گیا. تو امی جان واپس چلی جاتی ہیں. تو ایک رات آپ آئے، ہر رات آپ قبرستان ہر شب برات نہیں گئے. اور امی جان کے سونے کا مطلب یہ تھا کہ شب برات کے اندر جو مسجدوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، مسجدوں کو لائٹنگ کی جاتی ہے، مسجدوں کو روشن اور مسجدوں کو کھلا جو چھوڑا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اس حدیث سے پتا چلتا ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا میرے حجرے میں تھے، نبی کے حجرے میں، اور ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی میں ایک ٹانٹ، ایک پردے کا فرق تھا. ہمارے اکابرین کہتے ہیں گھر کی 2 رکعت نفل نماز پوری رات مسجد میں پڑھنے سے وہ 2 رکعت افضل ہے، اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق ہے، اور مسجد میں آ کر کرنا سنت کے خلاف ہے. گھر کے اندر 2 آیتیں پڑھنا مسجد کے اندر پورے کلام پاک کے پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، اس لیے کہ ان راتوں کے اندر تنہائی میں اپنے گھروں میں عبادت کرنا افضل ہے، سنت ہے. ہاں کسی کے گھر کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے، بچے پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، گھر تنگ ہے، اور جو ہے کسی قسم کے مسلح بچھانے کی بھی وہ مجبوری الگ چیز ہے، لیکن سنت یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد شب برات میں مسجد نبوی سے صحابہ کے جم گٹے سے نکلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہوتا. بھائیو، بزرگوں، دوستو، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، آؤ میں جا رہا ہوں بقیع غرقد. بدر کو گئے تو بلایا نہیں بلایا، احد کو گئے تو بلایا نہیں بلایا، خندق کو گئے بلایا، بقیع غرقد کو کیوں تنہا گئے؟ ضرورت نہیں تھی، بس آپ گئے. بقیع غرقد کو جمگٹی کی ضرورت نہیں تھی، چراغاں کی ضرورت نہیں تھی، مسجد سے نہیں گئے، اپنے گھر سے گئے. روایت کے ان الفاظ کو غور و فکر کرنے سے پتا چلتا ہے کہ گھروں کے اندر عبادت کرنا افضل ہے. بعض مسجدوں کے اندر ان راتوں کے اندر بیانات کا سلسلہ، بعض مسجدوں کے اندر مظاہرے اختلاف، بعض مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار کی محفلیں. ذکر کرنا اپنی جگہ عبادت، تلاوت کرنا اپنی جگہ عبادت، محفل قرات کرنا عبادت، لیکن ان راتوں کے اندر بیان کرنا اور پسے پردہ یہ نیت کرنا کہ مسجد میں ہماری شب برات گزر جائے اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان کو نامراد اور ناکام کر دے گا. اس لیے تنہائی کی عبادت
पौर रात इबादत करो, आधा घंटा इबादत करो, घर के अंदर इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, अवाबीन जो है सलात तस्बीह पढ़ो, और इसी तरीके से क़ज़ाए उम्री पढ़ो। अपनी जो नमाजें छूट गई हैं, मनवाने की रात है, अल्लाह ताला से मनवाओ, और दूसरे दिन रोजा रखना है। देखो हमारे अकाबिरीन के अंदर वुसअत ज़र्फ़ी कितनी है। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसऊद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, इसके बड़े अकाबिर उलमा और बड़े अइज़्ज़ा मुफ्तियान किराम में आपका शुमार होता है। इन्होंने कहा है कि शाबान का जो शब बरात का रोजा है वो रोजा नहीं रखना चाहिए, और जिन रिवायतों से रोजा साबित है वो रिवायतें ज़ईफ हैं। और जब उनसे कहा गया, हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इस रोजे का जिक्र किया और शब बरात की इबादत का जिक्र किया, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने कहा कि वो इंसान ही थे, पैगंबर नहीं थे, और इंसान से इज्तिहादी गलती हो सकती है। यानी हमारे अकाबिरीन की वुसअत ज़र्फ़ी, हमारे अकाबिरीन, मैं यही आप लोगों को कहता हूं कि उलमा, खुतबा, अइम्मा, मशाइख के पास लॉस मत हो जाओ, अपने ज़र्फ़ को वसी रखो कि कभी भी हमें सुन्नत मिल जाए, हिदायत मिल जाए, हम पीर का दामन छोड़ देंगे और हिदायत का दामन अपना लेंगे। ये हजरत का नजरिया है। वैसे बेहतर ये है कि जो बीच की राह मैंने कही, ना तो ईद मनाया जाए, ना तो कपड़े, ना तो खाना पीना, रात को तन्हा इबादत की जाए, और अगला जुमा जो आ रहा है उस जुमा के अंदर रोजा रखा जाए। अगरचे कि रिवायतें ज़ईफ हैं, उलमा फरमाते हैं कि ज़ईफ रिवायतें जो है फज़ाइल के अंदर, ये तो कोई हुक्म तो नहीं है, यानी अगर कोई जस्ता नहीं है तो शरीयत नहीं कहती कि वो जहन्नुम में चला जाएगा। अगर कोई रोजा नहीं रखता है, शरीयत नहीं कहती कि अल्लाह ताला उसको अज़ाब देगा। तो इसलिए फज़ाइल है कि रोजे की हालत में हमारे आमाल अल्लाह के दरबार के पास जाए, अगले साल तक के फैसले। हदीस पाक में आया, एक आदमी दुल्हा का जोड़ा खरीदता है, एक आदमी मकान बनाता है, अल्लाह ने उसका नाम कब्र में और कफन में लिखा चुका होता है। तो ये रात फैसलों की रात है। इस रात के अंदर जो फैसले होते हैं, अल्लाह का एक तकमीनी निजाम है। अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह पानी देता है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर आपने अल्मा और जो है वाटर का बटन है दबाया, अल्लाह ने पानी दे दिया। घर के अंदर सन और जो है लिखा है औलाद, आपने दबाया। एक निजाम है, एक सिस्टम है। आप डीएनए टेस्ट अपना आया 1400 साल पहले कह दिया गया, अल्लाह ताला इंसानों का निजाम चलाते हैं। डीएनए टेस्ट क्या होता है उसको समझने के लिए, इसलिए कि हर आदमी साइंसदान नहीं होता, और साइंस की बात समझना उसके लिए आसान नहीं होता। समझने के लिए मैं ये कहता हूं, चाय कप के अंदर हमारे सामने आती है, हमें मालूम होता है ये चाय है, ये कॉफी है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका एक अलग मामला होता है। पर्दे के पीछे क्या होता है? एक पानी होता है, एक कॉफी की टिकिया, एक चाय की पत्ती, और शुगर के शक्कर के कुछ दाने, और दूध का कुछ हिस्सा। ये उसके अज्जाए तरकीबी होते हैं, उसका ब्लू प्रिंट होता है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले ब्लू प्रिंट निकालता है। तो इसी तरीके से सालन, बिरयानी तैयार है। ये ऐसा नहीं कि बनी बनाई बिरयानी आ गई, इस बिरयानी के पीछे एक ब्लू प्रिंट है कि उसके अंदर गोश्त, मसाला, फला फला मिर्च लगता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक ताला ने इंसान की जो तकलीफ फरमाई, और शब बरात के अंदर अल्लाह तबारक ताला जो फैसले फरमाते हैं, वो इंसान के डीएनए और इंसान की ब्लू प्रिंट ही के अंदर अल्लाह ताला जो है उंगलियां चलाते हैं, रद्दो बदल करते हैं। ये वो अल्लाह ताला का हैरत अंगेज कुदरत का कारनामा है कि दुनिया के काफिर और मुशरिक अगर अल्लाह के इस कारनामे को, कुदरत को देखेंगे, कलिमा पढ़े बगैर वो खामोश नहीं हो सकते। तो इंसान जो पैदा होता है, तो इंसान की तखलीक जो होती है वो जर्रे जर्रों से होती है। जैसे राई का दाना हमें आंखों से दिखाई देता है, उसे खलिए सेल्स कहते हैं। ये अरबों खरबों की तादाद के अंदर खुद अल्लाह ने एक इंसान की आंख में 27 करोड़ 40 लाख कीड़े रखे हैं। एक आंख के अंदर 27 करोड़ 40 लाख कीड़ों का मजमुआ है। आंख अल्लाह इन कीड़ों को हिदायत देते हैं कि पुतली रेट में जाना, लेफ्ट में आना, ब्राउन कलर होना, ब्लैक कलर होना, देखे तो रंग को पहचानना, वो रंग को पहचान कर दिमाग तक मैसेज जाना। इतने
کروڑوں کیڑے انسان کے جسم میں سیلز اور خلیے ہوتے ہیں کہ اگر زمین سے لے کر چاند تک تاغے کو لے جایا جائے، 1000 مرتبہ اس کی ڈوری بنائی جائے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 500 مرتبہ، 900 مرتبہ، 999 اور 1000، تو انسان کے جسم کے اندر زندے سیلز خلیے اللہ نے اتنے رکھے ہیں کہ ایک تاغا زمین سے چاند تک 10,000 مرتبہ جا کر آتا ہے. تو ان سیلز کو ان میں پرویا جائے، تاغا کم پڑ جاتا ہے، سیلز باقی رہ جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام دیکھیے انسان کو چلانے کے لیے. اس کو نیند کیسے آنا، اس میں مالداری، اس میں غریبی، اس میں بیماری، اس میں شوگر، یہ پورا کنٹرول جیسے گھر کا کنٹرول انجینئر کرتا ہے، بلو پرنٹ کرتا ہے کہ اس میں رہتا ہے. رائٹ سائڈ جو ہے مین گیٹ، لیفٹ سائڈ ٹوائلٹ، سامنے جو ہے باغ بغیچہ، یہ بلو پرنٹ پورے احکامات دیتا ہے. انسان کے جسم کے اندر ڈی این اے کو سائنس نے آج پہچانا. رب کائنات نے سورہ مومنون کے پہلے رکوع کے اندر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ڈی این اے کے بارے میں وضاحت کر دی. انسان کی بیماری، انسان کی صحت، انسان کا سکھ، انسان کا دکھ، کہ کہیں پیپ آنا، کہیں لہو آنا، مچھر نے آ کر کاٹا. اگر مچھر نے جتنا ہول کیا، انڈے کو ہول کر دیں تو پورے انڈے کا مادہ باہر آ جاتا ہے، ہوا باہر آ جاتی ہے. ویسے ہی ہونا یہ چاہیے کہ مچھر نے جب ہول کیا، انسان کا خون بڑھ بڑھ کر بہ کر دوڑ کر باہر آ جانا. لیکن اللہ وہ سیلز کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہی کرتے ہیں، فوراً جاؤ وہاں مچھر نے ہول کر دیا، اس کو تم جو ہے اپنے لعاب سے، اپنے تھوک سے، اپنے کیمیکل سے اس سوراخ کو تم بند کر دو تاکہ انسان کا خون وہاں پر نکل کر انسان مر نہ جائے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ کی قدرت کا شاہکار کرشمہ ہے. انسان، ایک انسان کے اندر اتنے اربوں خربوں سیلز کہ جو زمین سے چاند اور چاند سے زمین تک ہزاروں ڈوریں ناکافی ہوتی ہیں. اللہ ایک ایک سیلز کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو کہاں لگانا ہے، کہ بینائی کتنی، دوڑ کتنا سکتا ہے، اور جسم کی طاقت رفتار. جیسے میں نے کہا کہ جیسے کمپیوٹر کی اسکرین پر آپ جو چیز دیکھتے ہیں، کوئی چیز ٹیپ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک فارمولا ہوتا ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے، HTML کوڈ کہتے ہیں. وہ کوڈ کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر وہ اسکرین پر اس کو لے کر آتا ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کا ایک کوڈ ہے جسے DNA کہا جاتا ہے. یہ کوڈ کے اندر کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات رہتی ہے. اللہ ایک انسان نہیں، اس انسان کے کروڑوں خلیوں کو کان کا کام، آنکھ کا کام، بالوں کا کام، دل کا کام، ایک ایک رونگٹا، اس رونگٹے سے نکلنے والا پسینہ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے، اس پر قدرت رکھنے والا ہے. شب برات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ لوح محفوظ سے آسمان دنیا اور آسمان دنیا سے ان سیلز تک احکامات پہنچاتے ہیں کہ تجھے اگلی شب برات تک رہنا ہے، نہیں رہنا ہے. اگلی شب برات تک تجھے فقیر ہونا ہے یا مالدار ہونا ہے. اگلی شب برات تک جیل جانا ہے، آزاد رہنا ہے. اگلی شب برات تک ایڈمٹ ہونا ہے، نہیں ہونا ہے. طلاق ملنے والی ہے، نہیں ملنے والی ہے. یہ سیلز تو احکامات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے اس جو ہے سیلز تک جو DNA آج کہتے ہیں. تو یہ DNA ہو، یہ پولیگراف ٹیسٹ ہو، یہ آج کی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے حقائق کو اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو کلام پاک کے اندر بہت پہلے بیان کر دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے مختلف سیلز سے، بہتے ہوئے پانی سے، جس کے اندر ہزاروں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا. پیدا کر کر اس کا ریموٹ ہم اپنے ہاتھ کے اندر رکھے ہیں. الذی آتا کل شیء خلقا فہدا، کہ ہم نے گھوڑے کو پیدا کیا، گدھے کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. تو اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کتنی عقل یہ استعمال کرے گا. اگر گھوڑے کی، ہاتھی کی عقل انسان سے
एक पॉइंट आगे हो जाती तो इंसान घोड़े पर बैठ नहीं सकता। घोड़ा कहता 3 महीने मैं तेरे ऊपर बैठू, तू मेरे ऊपर 3 महीने बैठना। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला का ये निजाम है, कुदरत का अजीम शाहकार है। आज सही सीख ले, चिल्ला ले, लेकिन कुरान के अंदर जो सच्चाइयां और हदीस पाक के अंदर जो हकायक हैं, अगर मुसलमान उन पर अमल करे, खाने में, पीने में, रहने में, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मकान में, मस्जिद में, कपड़ा पहनने में, अल्लाह ताला ने औरत को पर्दा रखा। एक सवाल ये हो सकता था कि अल्लाह मर्द को रखता, औरतें आजाद फिरती, लेकिन अल्लाह ने हिकमत ये दी कि मर्द का जो जिस्म है, स्किन है, ये मोरट है, ये सख्त है। अल्लाह ने इसे काम करने के लिए धूप में, सर्दियों में, माइनस डिग्री में, बर्फीली इलाकों में, जंगलों में मेहनत करने के लिए पैदा किया। तो स्किन जो बनाया वो मौसम के एतबार से बनाया। औरत को कहा वखरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहने के लिए। औरत जब घर से बाहर निकलती है, सूरज की तमाज़त और अल्ट्रावायलेट शुआएं और किरणें उसकी स्किन इस काबिल नहीं होती कि वो डिफेंस कर सके, वो कबूल कर, उसके जिस्म में बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए अल्लाह ने औरत को कहा तू पर्दा डाल ले, जरूरतन अगर तुझे निकलना है बीमारी, हज वगैरह के मौके पर, तो पर्दा मर्द ही तो डाल सकता था, औरत को इसलिए कहा सलामती इसी में है कि औरत पर्दा डाले और अपने आप को बीमारियों से महफूज रखे, और मर्द दाढ़ी रखे, अपने आप को बीमारियों से महफूज रखे। सलामती और हमारी नजात, हमारा सुकून, हमारी राहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बताए हुए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते में है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो या डीएनए हो, ये सब कुदरत के शाहकार वो कारनामे हैं जिसको अल्लाह ने बहुत पहले, जब उनको समझ में नहीं आता था, तो उनको ऊंटों की मिसाल बयान की। उनको कहा वल आदियाती ज़बहा फल मूरियाती क़दहा फल मुगीराती सुबहा। घोड़े समझते थे, घोड़ों की मिसाल दी। ऊंट समझते थे, ऊंट की मिसाल दी। जमीन आसमान नजर आता था, अल्लाह तबारक ताला ने उनको वो चीजें बताई। अल्लाह ने बताया मुसलमानों को कामयाबी का जो नुस्खा है वो कनाअत है। कनाअत का मतलब जो मिला इस पर आदमी राजी रह जाए, आगे की फिक्र ना करे। साइकिल मिली, स्कूटर की फिक्र नहीं, स्कूटर मिली, बाइक की फिक्र नहीं, बाइक मिली, 4 व्हीलर की फिक्र नहीं, 4 व्हीलर मिली, इंपोर्टेड की फिक्र नहीं, किराए का मिला। इसमें इंसान के लिए राहत और इंसान के लिए सुकून है। मैंने आपको बताया था कि 4 साथी निकले थे और कहा कि हम कारोबार करने से पहले किसी बुजुर्ग से मशवरा कर लेंगे। अल्लाह वाले से दुआएं लेकर जाना, कारोबार से पहले, सफर से पहले, शादी से पहले, मकान बनाने से पहले, जमीन लेने से पहले, अगर कोई मुसीबतें आती हैं, इन दुआओं से और सदकों से अल्लाह ताला वो मुसीबतें टाल देते हैं। बुजुर्गों से दरखास्त कर लेना चाहिए, हजरत दुआ करो साइकिल लिया, हजरत दुआ करो बागीचा लिया, हजरत दुआ करो मैंने मकान लिया। आ सकते हैं बुला कर लाएं, नहीं आ सकते हैं वहीं से दुआ करवाएं, उनको तकलीफ ना दें और उनको जहमत ना दें। ये बुजुर्ग के पास पहुंचे, बुजुर्ग ने कहा ठीक है, जब मेरे पास आए हो नेक ख्याली के साथ, तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर को ले जाओ, ये कुदरत का अजीम शाहकार करिश्मा आपको देगा, जहां गिरेगा खोदना। मैंने बताया एक जने को मादनियात मिली, दूसरे को सिल्वर मिला और तीसरे को सोना मिला, और चौथे को कहा गया कि देखो ये चीज हमारी जिंदगी के लिए काफी है, हम इसी में जी ले सकते हैं, मर ले सकते हैं, जितनी जिंदगी है इसमें हमारी गुजरान हो सकता है, तुम आगे की फिक्र मत करना। लेकिन वो हिर्स और हवस के साथ आगे बढ़ा, पत्थर था कि गिरने का नाम नहीं लेता था। अब दे मारा, पटक मारा उसको जमीन पर, तो वो जमीन फट गई, खजाने तो नजर आने लगे, लेकिन क्योंकि ये बुजुर्ग की मंशा के खिलाफ था, बुजुर्ग ने कहा पत्थर खुद गिरेगा और जमीन खुद खींचेगी पत्थर को। इसने पत्थर को दे मारा था, नतीजा ये हुआ जमीन फटी भी, खजाने नजर आए, लेकिन जैसे ही उस खजाने को हाथ लगाया जमीन ने उसको निगलना शुरू कर लिया। अब वो कह रहे मेरे दोस्त, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, देखो मैं जमीन के अंदर धंस रहा हूं, मुझे बचाओ बचाओ। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर बुजुर्ग की आवाज को पहुंचाया, खबरदार अगर कोई तुम में का तीनों में से एक भी पहुंचेगा वो भी इनके साथ जमीन के अंदर दफन हो जाएगा। चीखता रहा, चिल्लाता रहा,
اور جیسے قارون خزانے کے ساتھ خزانے سمیت زمین کے اندر دفن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، قدرت کے کرشمے کو ٹکرانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو زمین بوس کر دیا اور زمین کے اندر اللہ نے اس کو زندہ دفن کر دیا. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو آج بھول کا مرض ہے، نسیان کا مرض ہے، آدمی بھول جاتا ہے. میں پوچھوں کہ شعبان کی کیا تاریخ، فوراً آپ ڈیٹ دیکھیں گے. میں پوچھا انگریزی کیا تاریخ، آپ جو ہے فوراً. پہلے ہمارے جو آدمی تھے بڑے ہمارے حضرات بزرگ، وہ کیلکولیٹر بھی نہیں، کمپیوٹر بھی نہیں، انگلیوں میں لاکھوں کا حساب وہ رکھا کرتے تھے. کس کو کتنا دینا، سورج کو دیکھ کر ٹائم بولا کرتے تھے، بادل کو دیکھ کر وہ بتاتے تھے کہ بادل کہاں برسنے والا ہے. سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، علم کی یونیورسٹیاں نہیں تھی، لیکن ہر آدمی کے اندر اخلاق، کردار، تقویٰ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علوم کے فیوز و برکات کے سرچشمے ان کے اندر جاری کیے ہوئے تھے. میں نے بتایا آقا کے طور طریقوں کو اپنانے سے زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. پٹنہ کے پروگرام کے اندر گیا، وہاں آئی بی کے اندر انٹیلیجنس محکمے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ ہے، دارالعلوم دیوبند کا خاصمی کا اور آئی بی انٹیلیجنس کا محکمہ کہاں، کیا جوڑ ہے. مولوی صاحب امامت کریں گے، مولوی صاحب مدرسہ کھولیں گے، مولوی صاحب ٹیوشن پڑھائیں گے، مولوی صاحب محدث اور مفسر بنیں گے. انٹیلیجنس سے کیا لینا دینا، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے جو ہے آفس کے اندر ممتاز مقام رکھتے ہیں. ان کا نام غلام کریم ہے، پٹنہ کے اندر رہتے ہیں. پٹنہ کے پروگرام میں کافی وقت ان کے گھر میں بھی قیام کیا اور ابھی ان سے فون سے بھی رابطے میں ہیں. وہاں کے آفیسرز نے بتایا کہ جو مسئلہ ہم میں حل نہیں ہوتا یہ غلام کریم اس کو چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے. قتل کا مسئلہ ہے، جاسوسی کا مسئلہ ہے، مرڈر کیس ہے تو ہم لوگ حل کرتے ہیں. اب حل نہیں ہوتا تو ہم غلام کریم کو کہتے ہیں بندے اب تیرا کام ہے، یہاں سے تجھے کرنا پڑے گا. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والے دنیا کے جس محکمے کے اندر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چمکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو منور اور روشن کر دیتا ہے. تو یہ ہوا کہ ایک علاقے کے اندر وہ تانگ جھانگ کیا کرتا تھا میاں بیوی کو. میاں بیوی نے اسے دعوت دی اور وہ لمبا قصہ آپ نے سنا اور بلانے کے بعد اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اپنے گھر کے صحن کے اندر اس کو جو ہے دفن بھی کر دیا. اب عطا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں زندہ ہے مردہ ہے، مارا تو کس نے مارا، پتہ لگائے تو قاتل کا کیسے لگائے، سراغ لگائے تو کیسے لگائے. نہ آئی بی ہے، نہ انٹیلیجنس ہے، نہ پولیس محکمہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی شک جانے کی گنجائش ہے. تو چنانچہ وقت کے خلیفہ نے کہا کہ ایک ندا لگاؤ، سنا ہے کہ یہاں پر کسی کا قتل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو درجات بلند کرے، اللہ قاتل کو معاف کرے. یہ کہہ کر اس نے بادشاہ نے حکم دیا، خلیفہ نے حکم دیا کہ اذان آج پہلے وقت میں دے دینا. جیسے کہ 5 بجے وقت شروع ہوتا ہے، 5:30 بجے اذان دی جاتی ہے، آج 5 بجے ہی دے دینا ابتدائی وقت میں. اور جو پہلا آدمی آئے اس کو گرفتار کر کر میرے پاس لانا، پکڑ کر لانا. اذان 5 بجے دے دی. یہی جو ہے جو خاوند تھا وہ سب سے پہلے مسجد گیا، کہا یہ آواز تو وہ ہے جو محلے کے اندر ندا لگا رہا تھا اللہ مقتول پر رحم کرے، درجات بلند کرے، قاتل کو اللہ معاف کرے. اس کو کیسے پتا چل گیا؟ چلو جا کر پوچھیں گے. یہ سوچ کر مسجد کے اندر آیا اور اذان دینے والے کی آواز اور ندا لگانے والے کی آواز دونوں سیم تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی تم کچھ ندا لگا رہے تھے. نہیں ویسے کچھ نہیں، بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے. بادشاہ کے پاس کھینچ کر لے جایا گیا. خلیفہ نے اسے ڈانٹ کر قاضی نے جو پوچھا تو اس نے اقبال جرم کر لیا اور کہا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ میاں بیوی کی خفیہ حرکتوں کو، رات کی حرکتوں کو وہ دیوار میں سوراخ ڈال کر دیکھا کرتا تھا. یہ وہ چیز تھی جس کو نہ بتایا جا سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا. تو میرے بیگم کو میں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، اس کو محبت نامہ دے کر، عشق نامہ دے کر بلاؤ، اور بلانے کے بعد اس کو ہم نے قتل کر دیا. اس طریقے سے چٹکیوں کے اندر مسائل حل کیا کرتے تھے. نہ آئی بی تھا، نہ انٹیلیجنس تھا، نہ خفیہ محکمہ تھا. آج ہمارے پاس امت کے کروڑوں، لاکھوں، اربوں، خربوں مسائل ہیں اور ہم ہیں روٹی کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پیٹ اور جوڑوں کے، حیض و نفاس کے مسائل کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے. ہم نے آخرت کو نبی کے طور طریقوں کو فراموش کر دیا. برما کی سرزمین کے اندر
آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اللہ اس میڈیا کو تباہ کرے, برباد کرے. جلد از جلد اللہ تعالیٰ جو ہے کلمے کے علم کو, اللہ تعالیٰ قرآن کے فیصلوں کو, نبی کے فیصلوں کو قوم کے لیے اللہ نافذ فرمائے. اس قوم کے لیے اگر کوئی چیز رحمت ہو سکتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. کافروں کا, مشرکوں کا نظام, یہودیوں کا نظام, عیسائیوں کا نظام قوم کے لیے تباہ کن ہے. یہ بوسنیا بنا دیں گے, یہ گجرات بنا دیں گے, یہ میانمار برما بنا دیں گے. برما کی سرزمین کے اندر 1947 کے بعد, اس سے پہلے 1940 پر 3 میں انگریزوں نے اس ملک کو ہندوستان سے الگ کیا اور کہا کہ یہ برٹش برما ہے. اسی وقت اس نے وہاں بدھسٹ قوم کو, جو بدھسٹ قوم اپنے آپ کو پرامن قوم کہتی ہے, اس بدھسٹ قوم کو اس نے وہاں پر بتایا اور ان کو خوب فیسلٹیز دی. مسلمان بھی رہا کرتے تھے. اس وقت سے اس میں یہ چال چلی کہ بدھسٹ قوم اور مسلمان قوم کے اندر اسی وقت سے دشمنی کے, عداوت کے, نفرت کے بیچ یہ جہاں جاتا ہے یہ نفرت کے بیچ بوجھتا ہے یہ انگریز. یہ جہاں جاتا ہے یہ لڑائیاں ڈالتا ہے, قوم کے جنازے نکالا کرتا ہے. چنانچہ اس وقت سے 1940 پر 3 میں جب برما ہندوستان کا حصہ تھا, برٹش برما بنا, وہاں بدھسٹ کے اندر, مسلمانوں کے اندر جو ہے اس قسم کی نفرت کو پیدا کر دیا گیا. حقیقت میں 1430 عیسوی, ایک تو چل رہا ہے یہ 1433 ہجری, یاد رکھو عیسوی, یہ 2012 ہے نا, یہ 1430 عیسوی. اس زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر برما کی سرزمین کے اندر اسلام کے جھنڈے گٹ چکے تھے. 350 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر جم کر حکومت کی. 350 سال کے بعد بدھسٹوں نے اس ملک پر حملہ کیا, قبضہ کیا اور مسلمانوں کو اپنے ماتحت کر لیا. یہ ظلم اور ستم اور تشدد کا سلسلہ اس وقت سے جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اس وقت سے لے کر آج تک, اب تک برابر چلا رہا ہے. ذرا مسلمانوں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے, اچانک ان کی مسجدوں کو خاکستر کر دیا جاتا ہے, ان کی عورتوں کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے, ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے, ان کی بستیوں پر پیٹرول, ڈیزل, کیروسین چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے. اور اتنا ظلم اور ستم کہ گجرات اور بوسنیا کہا جائے کہ اس کے سامنے پیچھا لگتا ہے. مسلمانوں کے سلسلے میں جو بدھسٹ قوم اپنے آپ کو پرامن قوم کہتی ہے, لیکن مسئلہ مسلمان کا نوالا مسلمان بنتا ہے تو ان کی امن پسندی ایک کیڑے کو نہیں مارتی ہے. یہ قوم اس کا دعویٰ ہے کہ زمین پر ہم کیڑے کو نہیں مارتے, لیکن برما میانمار جو موجودہ نام میانمار ہے, پہلے اس کا نام برما تھا, رنگون تھا. تو چنانچہ اس سرزمین کے اندر مسلمانوں کے خون سے لاکھوں انہوں نے وہاں سے لاشیں نکال دی ہیں. کچھ تصویریں باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یا نہیں تو ان کو کہا جاتا ہے تھائی لینڈ ایک طرف ان کو لگتا ہے, ایک طرف چائنا لگتا ہے, ایک طرف انڈیا لگتا ہے. چائنا اور انڈیا دور, تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش قریب, زمینی راستے سے بنگلہ دیش, سمندری راستے سے تھائی لینڈ. بیچارے مسلمان جاتے ہیں, یا تو وہاں کی جو سمندری فوج ہے ان کو گرفتار بنا کر ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹتی ہے اور مسلم مردوں کو سمندر کے حوالے کر دیتی ہے. اور بنگلہ دیش کے جو فوجی ہیں, بارڈر سیکورٹی فورس, ان کو آنے نہیں دیتے. صرف ابھی 15 دن پہلے 2 بدھسٹ عورتیں, یعنی بدھ مذہب والی عورتیں, ان کے بارے میں افواہ پھیل گئی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا, ساری بستی کو آگ لگا دیا. 10 مسلمانوں کی تبلیغی جماعت وہاں کام کر رہی تھی, ان کو بیچ چوراہے کے اندر باندھ کر پیٹرول چھڑک کر ان کو آگ لگا دی. برما سلگ رہا ہے, برما آتش کدا بنا ہوا ہے, برما کی عورت چیخ رہی ہے, برما کا بچہ بلک رہا ہے. اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو عیاشی سے فرصت نہیں ہے, ہمارے مسلم ممالک کو اپنے گھرونی اور اپنے ملکی لڑائیوں سے ان کو فرصت نہیں ہے. وہ بدھسٹ قوم جو اپنے آپ کو پرامن قوم کہنے والی آج برما کی سرزمین کے اندر, لیکن آپ دیکھیں نہ آج تک کے اندر, نہ ڈکن ہیرالڈ کے اندر, نہ اردو اخبارات کے اندر کہیں کوئی تذکرہ نہیں. برما اس وقت سے لے کر جب ہماری 350 سالہ حکومت ختم ہوئی آج تک 1990 میں اور سن 2000 میں
10 लाख 20 लाख लोग वहां से हिजरत करने पर मजबूर कर दिए गए। इनको बस्तियों के बस्तियां खाली करा दी गई और वहां मिलिट्री हुकूमत है। मस्जिदों को, मदरसों को डायरेक्ट आग लगा दी जाती है, डायरेक्ट उनके वजूद को खत्म कर दिया जाता है। शब बरात के अंदर इनके मुकद्दरात के हक में भी दुआ करें, पीर जुमेरात को रोजा रखें, इनके हक में भी दुआ करें। ये म्यांमार आज का मौजूदा नाम है, असल पुराना नाम बर्मा है। बर्मा सुलग रहा है, बर्मा जल रहा है, बर्मा की औरतें, बच्चे और मासूम बिलख रहे हैं। हम मुसलमान होने के नाते हमारे दुआओं में और जिस तरीके से हम उनको मदद पहुंचाएं और जिस तरीके से हम उनको ताउन करें, हम ताउन करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला अशब बरात जो ला रहे हैं वो हर मुल्क का, हर इंसान का, हर चीज का मुकद्दर बदलते हैं। अल्लाह ताला खुद पूछते हैं आसमान दुनिया में आकर, हल मिन मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़ुना, है कोई मांगने वाला, मैं देने के लिए तैयार। मांगो अपने लिए, मांगो औलाद के लिए, मांगो मरहूमीन के लिए, मांगो अपने मुसलमानों के लिए, मांगो मुल्क शाम वालों के लिए, मुल्क मिस्र वालों के लिए, मांगो आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए, मांगो बर्मा की इन चीखती चिल्लाती बेसहारा औरतों के लिए, और मांगो इन जो है मासूम बच्चों के लिए जिनके आंखों के सामने इनकी माओं को, बापों को जला दिया गया। अल्लाह तबारक ताला शब बरात को हमें मसनून तरीके से गुजारने की तौफीक हमें नसीब फरमाए। हजरत मलकुल मौत को, मलकुल मौत का जो पोस्ट दिया गया ऐसे ही नहीं दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा करना चाहा अल्लाह ने, तो इसराफील अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इन तीनों को कहा कि तुम जमीन के अंदर जाओ और जाकर फुला जगह से, खाने काबा जहां है वहां से मिट्टी लेकर आओ। जिब्राइल, इसराफील और हजरत इज़राइल, इनका इंटरव्यू था मलकुल मौत बनने के लिए। क्यों हजरत जिब्राइल मलकुल मौत नहीं बने? क्यों हजरत इसराफील नहीं बने? इज़राइल क्यों बने? इंटरव्यू क्या था और इस इम्तिहान के अंदर उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की? इस जवाब के साथ एक नए शहीद सहाबी के जिंदा जो है जज्बाती वाक़े के साथ अगली जुमा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह तबारक ताला शब बरात को मसनून तरीके से गुजारने की हमें तौफीक नसीब फरमाए, उसकी रहमतों और बरकतों से अल्लाह हमें बालाबाल फरमाए, बिदअत और खुराफात से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दुनिया और आखिरत के मुकद्दर को सवारे। अल्लाह ताला इलाही कलिमतुल्लाह के लिए जीने मरने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।